بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین، پچھلے چند گھنٹوں میں کچھ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ تو جناب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ ان کو پہلے اسلام آباد میں ان پہ مقدمہ درج کیا گیا، پھر اس کے علاوہ مری پہ ان پہ مقدمہ درج کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جناب اب ان پہ کراچی میں بھی مقدمہ درج جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور اس کا الزام یہ ٹھہرایا گیا ہے کہ انہوں نے بلاول کے خلاف نازیبہ گفتگو کی ہے یا نازیبہ زبان استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے شیخ رشید پر اس طرح کا کراچی میں مقدمہ بنایا گیا ہے۔ اور اب یہ خیال کیا جا رہا ہے، یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں کہ ممکنہ طور پر شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ کراچی منتقل کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ اہم اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہیں، تو ان تمام خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہم آپ کو ان تمام خبروں کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ دیگر اہم خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں گورنرز کو اس سے متعلق خط لکھنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ لانگ سے متعلق ذرائع سے گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گورنرز کی جانب سے پولنگ کی تاریخ نہ ملنے پر خود الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ تاریخ کا اعلان کرنے کی خبر میں صداقت نہیں ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی مزید 31 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ضمنی الیکشن 19 مارچ کو ہوگا۔ کاغذات نامزدگی 10 سے 14 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ کل لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے ایک سماعت ہوئی تھی، اور اس سماعت کے دوران جسٹس جواد حسن جو ہیں انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے۔ الیکشن کمیشن کا جو بھی نمائندہ عدالت میں موجود تھا، انہوں نے اس سے کہا تھا کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دے رہا تو آپ تاریخ دے دیں۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو آپ تاریخ دے دیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج پھر الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پر ایک وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کا فل ٹائم نمائندہ بنا ہوا ہے، یعنی حکومت پر اگر کوئی وار ہوتا ہے یا حکومت پر اگر کوئی ضرب لگتی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حکومتی نمائندے تو جو آتے ہیں، الیکشن کمیشن سب سے پہلے آگے ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے لوگ کل کے بعد سمجھے کہ شاید جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دے گا پنجاب اور کے پی کے میں، اور جیسا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشن جو ہیں وہ شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کو استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ اگر آپ کو گورنر تاریخ نہیں دیتا تو آپ الیکشن کمیشن ہے، آپ کا کام ملک میں الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروانا ہے، تو آپ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن کس طرح تاریخ دے سکتا ہے کہ جب یہ الیکشن کمیشن ایک ذاتی غلام کی حیثیت کے علاوہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس الیکشن کمیشن کے پاس کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس الیکشن کمیشن کے پاس لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی ایمانداری نہیں ہے۔ یہ جانبدار ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے الیکشن کمیشن، اس لیے یہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی آگے ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بیان جو ہے وہ یہ بھی حکومت کو کور کرنے کے لیے اور حکومت کو دکھانے کے لیے، جی نہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم شاہ کے وفادار ہیں، ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے، صرف اور صرف یہ بیان دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اس کے علاوہ جناب ایک بری خبر ہے ملک کے لیے۔ ملک کے لیے تو بری خبریں ہی ہیں، باقی ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھی خبریں ہیں عدالتوں سے کہ ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ ملک بھر کی زیادہ تر آئل ریفائنریز میں 10 دن یا اس سے کم عرصے کا خام تیل باقی رہ گیا۔ ڈالر کی عدم دستیابی اور لاجسٹک چین میں رکاوٹ کے باعث سینرجی کو ریفائنری 8 دن کے لیے بند کر دی گئی۔ ریفائنری نے وزارت توانائی کو خط لکھ کر مطلع کر دیا اور کہا کہ ریفائنری 10 فروری سے خام تیل کا جہاز آنے پر پیداواری عمل شروع کرے گی۔ اطلاعات کے مطابق آئل سیکٹر میں کمپنیز کو پیٹرول کی درآمد کے لیے ایل سی کھولنے میں شدید رکاوٹ کا سامنا ہے۔
سابقہ بائیکو ریفائنری سینرجیکو میں صرف 3 سے 4 دن کا خام تیل ذخیرہ موجود تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ملک میں پیٹرول کا بحران جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، ملک میں پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ 10 فروری کو کارگو آئے گا، پھر پیداواری عمل شروع ہوگا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو پیٹرول آپ کو لیکوڈ شیپ میں ملتا ہے یا لیکوڈ فارم میں ملتا ہے، ڈائریکٹ اس طرح کا پیٹرول جو ہے وہ باہر سے نہیں آتا، بلکہ باہر سے جو پیٹرول آتا ہے وہ آپ کو گاڑھی شکل میں ملتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ ریفائنریز کے ذریعے جو ہے وہ قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی 10 تاریخ کو یہ کارگو لاہور میں کراچی میں پہنچے گا۔ کراچی میں پہنچنے کے بعد پھر کراچی میں جو ریفائنری ہے پورٹ پہ، اس ریفائنری میں جائے گا، اس کا عمل شروع ہوگا، اور پھر وہاں سے آگے پورے ملک کو سپلائی کیا جائے گا۔ اور تب تک آپ اندازہ لگائیے کہ ملک میں پیٹرول کی بحران کی شدت کس قدر بڑھ گئی ہوگی۔ یعنی اتنی نکمی، اتنی نالائق حکومت، ایلسیز تک نہیں یہ کھول رہے کہ یہ ضرورت کی چیز ہے تو کھول بھی نہیں سکتے۔ ان کے پاس ہے ہی ککھ نہیں، ان کے پلے ہی ککھ نہیں ہے۔ اپنی دولت، اپنے کیسز بچانے کے لیے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 3.9 ارب ڈالر تک پہنچا دی ہیں۔ ایلسیز کھول گئے تو وہ بھی چلے گئے تو ملک تو ڈیفالٹ کر گیا۔ یہ اوقات ہے اور یہ حیثیت ہے ان لوگوں کی، اور عوام کا جینا ان لوگوں نے حرام کیا ہوا ہے، یقین جانیے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں شیخ رشید کو جو ہے وہ جناب جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کیا خبر ہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومتی انتقامی کارروائیوں کے دوران ان کی موت کی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 قائدین کے خلاف FIR درج کرائی جائے۔ جمعہ کو تھانہ پارہ میں اپنے وکلاء سے ملاقات کے دوران شیخ رشید احمد نے الزام لگایا کہ محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور رانا ثناء اللہ انہیں سیاسی انتقام کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنے کے خواہاں ہیں۔ ان کی گرفتاری اور کئی جگہ مقدمات اسی انتقامی سیاست کا حصہ ہیں۔ شیخ رشید سے خصوصی ملاقات کے بعد وکلاء نے شیخ رشید کی خواہش کے مطابق میڈیا کو بھی آگاہ کر دیا۔ یعنی شیخ رشید کو ڈر ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، وہ جس طرح کے حالات میں رہ رہا ہے، اسے معلوم زیادہ پتہ ہوگا کہ اس کی حالت کیا ہے۔ تو انہوں نے بھانپ لیا ہوگا حوالات میں رہ کے، جیل میں رہ کے، کہ ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے ان چند لوگوں کے نام لکھوا دیے ہیں کہ اگر میں مارا گیا تو ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اسلام آباد سے کراچی اپنی منتقلی روکنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ انہوں نے شیخ رشید نے کراچی اور بری میں درج مقدمات کے سلسلے میں اپنی پولیس کو حوالگی روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ وکیل سردار عبدالرزاق خان کی وساطت سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے آصف زرداری پر قتل کا الزام لگایا، جس کا میں نے حوالہ دیا۔ میرے خلاف مقدمات میں مدعی متاثرہ فریق نہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سیاسی بیان بازی کی بنا پر مزید مقدمات درج کرنے سے روکا جائے، نیز آپ پارہ، مری اور کراچی کے مقدمات غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ کراچی کا مقدمہ اختیار سے تجاوز قرار دیا جائے یا اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ عدالت کے اس کے حتمی فیصلے تک کراچی منتقلی سے روکنے کا حکم جاری کرے۔ شیخ رشید کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں اسلام آباد، سندھ اور پنجاب کے IGs، سیکرٹری داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ جی تو جناب، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔